حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد مزید 24 سال تک مصر پر حکومت کی اور 120 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اس بات میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کے ہر محلے والے حصول برکت کے لیے آپ کو اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کے مزار شریف کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، تو اپنی قوم سے پوچھا کہ ہم جو راستہ بھول گئے ہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ تو ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم لوگ اس شہر سے جانا تو میری لاش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا اور مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں پر میرے آباء و اجداد دفن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ آخر پتہ چلا کہ ان کی قبر کا ایک بوڑھی عورت کو پتہ ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت کو لایا گیا تو اس نے قبر کی نشاندہی کی۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے اور ایک بکری دے دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہیں ملتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلے تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں سوائے ایک بڑھیا کے اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اس سے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھا دو۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ پر اس کا یہ سوال بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ اسے ساتھ رکھ لیا۔ اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ امام ابن کثیر مزید فرماتے ہیں لیکن یہ حدیث بہت ہی غریب ہے، بلکہ زیادہ قریب تو یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں، واللہ عالم۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔